یہ اس کا نفس ذبح والا جو فعل ہے یہ مکروہ ہے، خلاف سنت ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جانور کا اب گوشت نہیں کھایا جا سکتا، یہ مطلب ہرگز نہیں۔ لیکن سنت نہر صرف کس جانور میں ہے؟ اونٹ میں ہے۔ اس کے متعلقہ ایک ضروری مسئلہ، کیا یہ جو عوام الناس میں مشہور ہو گیا کہ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کیا جائے، اونٹ کو کتنی جگہ سے؟ اور شاید آپ نے دیکھا بھی ہو، کیونکہ ہمارے ہاں یہ جہالت بڑی عروج پہ ہے، دین اسلام سے دوری۔ باپ کو دیکھا اس نے پہلے نہر کیا، بعد میں اونٹ کو 3 جگہ سے مزید تکلیف پہنچائی، تو بیٹے نے بھی اسی طریقے کو اپنا لیا، کیونکہ نہ تو باپ نے اسلامی تعلیمات اس بارے میں سیکھی کہ اونٹ کو ذبح کرنے کا اسلامی طریقہ کیا۔ جب باپ نے نہیں سیکھی تو آگے کیونکہ یہ شعبہ قصاب وراثت میں چل پڑا، اس کے بیٹے نے باپ کو دیکھا، پہلے ابا جان یوں چھری گھومتے ہیں کھڑے اونٹ میں، پھر اس کو لٹا کے یا اسی حالت میں جس طرح بھی 3 جگہ پہ اس کی گردن کو کیا کرتے ہیں؟ کاٹ دیتے ہیں۔ بیٹے نے یہ شروع کیا، مزید اس کی آگے نسل بڑھی، انہوں نے دیکھا ابا جان بھی اسی طرح کرتے ہیں، دادا جان بھی، انہوں نے بھی وہی کام شروع کر دیا۔ حالانکہ اسلام میں یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ اونٹ کے اندر طریقہ کہ پہلے اس کو نہر کیا پھر اس کو 3 جگہ سے مزید تکلیف دی، اسلام میں مکروہ ہے اس طرح ذبح کرنا اور خلاف سنت ہے۔ اور خواہ کی اونٹ کو جو تکلیف دی جا رہی ہے، قیامت کے دن اس ذابح کو جو ذبح کرنے والا ہے، فاعل ہے جو، قیامت کے دن اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ تو نے ایک جاندار کو بغیر کسی فائدے کے تکلیف کیوں پہنچائی تھی۔ اب غور کریں، ہمارے ہاں شاید کوئی 100 میں 1 بندہ ایسا ہو جو اونٹ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ذبح کرتا ہو، شاید جو ذبح کرنے والے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ان کے ہاں اونٹ اس وقت تک حلال ہی نہیں ہوتا، اللہ معاف کرے، جب تک اس کو 3 جگہ پہ نہر کرنے کے بعد نہ ذبح کریں۔ نہر کیا پھر اس کی گردن پہ 3 جگہ پہ کیا چلاتے ہیں؟ اسی طرح ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بھائی اسی طرح ہے، اسی طرح ہے۔ اور یہ صرف کوئی صوبہ پنجاب پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد کی بات نہیں ہے، یہ وبا دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، یہ وبا دور دور تک، ہمارے وطن عزیز سے باہر بھی یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ جہالت اسی طرح چلتی آ رہی ہے، اسلامی تعلیمات سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی کام کریں فرض ہے بندہ اس کے بارے میں پہلے اسلامی تعلیمات کو سیکھ لیں، جس طرح میں نے تمہید میں عرض کیا۔ تو اب اس نے کیا کیا؟ کوئی سمجھانے والا اگر سمجھائے گا، آپ کون ہوتے ہیں؟ میرے ابا جان نے اسی طرح ذبح کیا تھا، وہ کہے گا میرے ابے نے بھی اسی طرح ذبح کیا تھا۔ تو مشرکین مکہ بھی یہی کچھ کہا کرتے تھے۔ قرآن میں جگہ بہ جگہ یہ جملے مشرکین مکہ کی موجود ہیں، جب انہیں سرکار علیہ السلام فرماتے یہ بت ہیں، یہ عبادت کے مستحق، یہ بیچارے تو اپنے آپ پہ مکھی بیٹھ جائے اس کو اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتے، اور تم ان بتوں کو پوچھتے ہو۔ آگے سے مشرکین مکہ جواب دیتے تھے ہم نے اپنے والدین کو اسی طرح پایا ہے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں والدین کے خلاف سمجھانے والے؟ یہ قرآن میں مسئلہ موجود ہے۔ آج مسلمان وہی باتیں کرتا ہے، مسلمان اس کو مر جانا چاہیے ڈوب کے، ویسے ہی کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے، جب آپ اس کو کوئی اسلامی تعلیم کے متعلقہ مسئلہ سمجھانے پہ آئیں تو آگے سے اپنے باپ کو سامنے رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے بھی بڑا رد کیا مشرکین مکہ کا، جب انہوں نے یہ اسلوب رکھا اللہ نے آیتیں نازل فرمائیں، ان سے پوچھئے اوا آباؤہم لا یاقلون، اگرچہ ان کے باپ نرے جاہل تھے تب بھی ان کی تقلید کریں گے، اگرچہ ان کے والدین جانتے ہی نہیں تھے کہ اس چیز کو کرنے کا طریقہ اسلام نے کیا دیا، اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے، کیا ان جہلا کی اتباع کریں گے؟ اللہ نے بھی پھر یہ جواب دیا قرآن میں،
جب سرکار ان کو فرماتے یہ بت ہے چھوڑو، یا کوئی اور ان کے اندر جو توہم پرستیاں تھیں جس طرح آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں توہم پرستیاں، یہ سرکار کے زمانہ مقدس میں بھی تھیں، آپ نے ان کو ذبح کیا، ان کا رد فرمایا۔ مشرکین مکہ کا کام ہے توہم پرستی۔ اس میں انشاءاللہ ان قریب موضوع آئے گا، آپ کو ہم تقابل کرائیں گے مشرکین مکہ کی توہم پرستی اور آج کے لا علم مسلمانوں کی توہم پرستی میں کیا فرق پڑا ہے۔ اس پہ پورا انشاءاللہ ایک بات چلے گا، اگر اللہ کو منظور ہوا تو آپ خود سمجھیں گے کہ جن کاموں کو سرکار رد فرماتے رہے آج انہی کے عاشق کہلانے والوں میں وہ کام دوبارہ آ گئے۔ اور میں اپنے مسلک کی بات کر رہا ہوں، مسلک اہل سنت میں ایسی توہم پرستی پائی جاتی ہے، میں کسی غیر کی طرف نہیں اشارہ کر، جو اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں ان کے گھروں میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ عشق جہالت کا نام نہیں ہے، عشق نعرے بازی کا نام نہیں ہے، عشق جس سے ہو جائے اس کی سیرت پڑھو، اس کی تعلیمات پڑھو، پھر مر جانا پڑے مر جاؤ، اس کی تعلیمات اور اس کی سنت کے خلاف عمل نہ کرو۔ تم نہ بھی کہو تو تمہیں خود کہا جائے گا یہ ہمارا عاشق حقیقی ہے، یہ ہمارا عاشق ہے۔ ہم نے تو بس وہ تماشے بنا دیے اس پورے باب کو ہی۔ خیر، اونٹ کو اسلام کی روشنی میں نہر کرنا سنت ہے، اور نہر کیا ہے؟ اس کے گلے کے آخری حصہ میں نیزہ یا چھری کو یوں گھونپا جائے کہ جو 4 رگیں ذبح میں کٹنی ضروری ہیں وہ کٹ جائیں، وہ کیا ہوں؟ کٹ جائیں، بس یہ اونٹ کا ذبح ہے۔ بقایا جو اس کے بعد 3 جگہ مزید چھری پھیرتے ہیں یہ گناہ ہے، اس طرح یہ ذبح کرنا اونٹ کو مکروہ ہے، اور قیامت کے دن اس ظالم کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ تو نے ایک جاندار کو خواہ 3 جگہ سے چھری پھیر کے تکلیف کیوں پہنچائی ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، غور کریں، آج ان کفار نے، ان یہودیوں نے اپنے ہی بندے خرید کے اسلامی لبادہ ان کو اوڑھ کے ان سے ایسے ایسے کام کروائے کہ صرف اسلام بدنام ہو جائے۔ خصوصاً ان کفار تک یہ پیغام ہے بازر انٹرنیٹ، ہم اس اسلام کے داعی نہیں جو تم نے صورت سامنے کر رکھی ہے، یہ اسلام والوں کے کام بھی نہیں جو کچھ تمہارے دہشت گرد کرتے ہیں۔ اسلام کو دیکھو کتنی بہترین تعلیمات دیتا ہے۔ سرکار نے شخص کو دیکھا بکری کو باندھ کر اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے، بکری کو باندھ کے اس کے سامنے چھری، فرمایا تو نے یہ کیا کر دیا ہے؟ میری امت کے ایک فرد کو تو ڈرا رہا ہے، کیونکہ سرکار حیوانات کے بھی نبی بن کے آئے ہیں۔ فرمایا میری امت کے ایک فرد کو تو ڈرا رہا ہے، یہ ظلم ہے۔ فرمایا اسلام اس کی تجھے اجازت دیتا، غور کرو، ذبح کرنا سنت ہے حلال جانور کو، لیکن اسی جانور کے سامنے چھری تیز کرنے کو ظلم قرار دیا جا رہا ہے۔ فرمایا تو نے کرنی تھی تو اس کو باندھنے سے پہلے اس سے غائب جگہ پہ اپنی چھری کو تیز کر کے آتا، تو نے میری امت کے ایک فرد کے سامنے چھری تیز کر کے اس کو ڈرایا ہے۔ فرمایا تو نے ایک ظلم کیا ہے۔ تو نے کیا کیا ہے؟ ہم تو اس اسلام کے داعی ہیں جو جانوروں کو ڈرانے تک پابندی عائد کرتا ہے۔ یہ درندگی والا اسلام جو تم نے دہشت گردوں کے ذریعے پھیلا رکھا ہے، اس پہ اسلام کی کروڑوں لعنتیں ہیں۔ اسلام ایسے گندے مذہب کو کسی صورت میں پسند کرتا، یہ صرف کفار کی سازشیں ہیں۔ اسلام والا لبادہ اوڑھ کے ان دہشت گردوں کو مسلمانوں کے اندر بھیج کر صرف اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ کوئی مسلمان ایسا کام کر سکتا؟ کیونکہ دیکھ رہے ہیں بانی اسلام کی تعلیمات دیکھیں آپ، جن کی شریعت پہ ہم چلتے ہیں۔ فرمایا بکری کے سامنے چھری تیز کرنا میری شریعت میں جائز ہی نہیں ہے۔ اب چھری تیز کرنا جائز نہیں تو جس جاندار کو نہر کرنے کے بعد 3 جگہ سے ذبح کر ڈالا ایک شخص نے اونٹ کو، اس نے کتنا بڑا ظلم کیا اس حیوان کے ساتھ۔
قیامت کے دن اس ظالم کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ تو نے میری ایک امت کے فرد کو، اونٹ کو جب نہر کر دیا تھا تو شرعی ذبح تو ہو گیا، مزید 3 جگہ سے اس کے مرنے سے پہلے تو نے مزید 3 جگہ سے چھری پھیر کر اس جانور کو تکلیف دی تھی، اس کا جواب دے۔ اس دن بتائے مجھے یہ بھائی جو آج جانور کو 3 جگہ سے اونٹ کو ذبح کرتے ہیں نہر کرنے کے بعد، بتائیں قیامت کے دن اس دن جب سوال ہوگا یہ کیا جواب دے سکیں گے؟ نہیں آتا آپ کو اسلامی طریقہ، آپ یہ شعبہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو ذبح کے مسائل سیکھنے میں شرم آتی ہے کہ ہم کیوں مفتیوں کے پاس جائیں، تو بھائی یہ کام ہی چھوڑ دو، قیامت کے دن کم از کم جواب تو نہیں دینا پڑے گا۔ غور کرو، آپ بھائیوں سے میرا سوال ہے، کسی جانور کے سامنے چھری تیز کرنا یہ بھی اس کے لیے تکلیف ہے، ابھی حدیث ہے اس کی، بتانا آپ نے یہ ہے چھری تیز کریں جانور کے سامنے، جانور کو یہ بڑی تکلیف ہوگی، یا اونٹ کو نہر کرنے کے بعد ابھی اس میں جان باقی ہے، ابھی اس میں جان تڑپ رہا ہے، مزید 3 جگہ اس کے گلے پہ چھری چلا دینا، پہلا جانور کو ڈرانا، جانور کو تکلیف پہنچانا کہ اس کے سامنے چھری تیز کی، یہ زیادہ ڈرا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، یا زندہ جانور کو مزید 3 جگہ پہ جب چھری پھیرتے ہیں اس کی وجہ سے جانور کو زیادہ تکلیف آئے گی؟ بتاؤ تو صحیح۔ جو 3 جگہ چھری پھیر رہا ہے اور اسلام کے بانی کی تعلیمات دیکھیں، اس بندے کو فوراً ٹوکا اور فرمایا میری امت کے فرد کو ڈرانا جائز نہیں، تو ایک بکری کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے، اور وہ بھی اس کو باندھ کر، وہ بھی اس کو باندھ کر، فرمایا یہ غلط کام ہے۔ تو جو چھری تیز کرنے کو باندھے اسلام، جانور کو جو تکلیف ہو اس کو نہیں برداشت کرتے، تو بتایا جائے اونٹ کو 3 جگہ جو زیادتی کی جاتی ہے نہر کرنے کے بعد، اسلام اس کو برداشت کرے گا؟ کسی صورت میں نہیں برداشت ہوگا۔ جس نے اس طرح اونٹ کو ذبح کیا اس پہ فرض ہے اللہ سے توبہ کرے، اور آئندہ کے لیے جو اسلام نے اونٹ ذبح کرنے کا طریقہ دیا ہے اس کے مطابق ذبح کرے، امید ہے وہ غفور رحیم ہے، پچھلے اللہ معاف فرما دے گا، امید ہے اس کی ذات پر۔ تو کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ اونٹ کو نہر کرنے کے بعد اسلام کی روشنی میں 3 جگہ سے ذبح کرنا یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے، خلاف سنت، اور اس کا جواب ذابح کو قیامت کے دن دینا پڑے گا کہ تو نے ایک جاندار کو خواہ تکلیف کیوں پہنچائی تھی۔ کیونکہ غور کریں، سیاہ کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے صرف کوئی ہتھیار اٹھایا اس لیے کہ کسی مسلم کو ڈرائے، سرکار نے فرمایا فلیس منا، وہ میرا کلمہ گو نہیں ہوگا، فرمایا وہ کسی اور کو امتی ہوگا۔ جو صرف کسی مسلم کو ڈرانے کے لیے ہتھیار اٹھا لے، سرکار نے فرمایا فلیس منا، وہ میرا نہیں ہے، وہ بندہ میرا۔ اب غور کریں، ایک حدیث پہلے آئی اس موضوع پہ، بکری کے سامنے جو چھری تیز کر رہا تھا، اور ایک یہ آئی۔ ان باتوں کو دیکھنے اسلام کتنا ان باتوں کے خلاف ہے، اور بندے کتنا ظلم کیے جا رہے ہیں۔ نہ جانے یہ دہشت گرد، یہ لوگ کون سا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اسلام کی بانی کی جو تعلیمات ہیں وہ ان کی تعلیمات کے خلاف ہے، وہ ان کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ وہاں تو ایک جاندار کو، ایک انسان کو ڈرانے والے کو کہہ دیا، مارنے والا نہیں، صرف ہتھیار لیا تاکہ اگلا ڈر جائے۔ فرمایا فلیس منا، یہ میری ذات پہ کلمہ نہیں پڑھتا، یہ کسی اور کا مقتدی ہوگا، یہ کسی اور کا امتی ہوگا، میرا امتی کبھی کسی مسلمان کو ڈرا ہی نہیں سکتا۔ سرکار نے یہ فرمایا۔ حالت دیکھیں لوگوں کی۔ خیر، جانوروں میں نہر کرنا فقط اونٹ میں سنت، فقط اونٹ میں سنت۔ اب سوال ہے، کسی بندے نے جانور جس کو نہر کرنا تھا، مثلا اونٹ، اس کو اس نے ذبح کر دیا مثل گائے کے، مثل نہر نہیں کیا، صرف ذبح کیا جس طرح کے گائے کو کیا جاتا ہے، اور ایک ہی جگہ سے کیا، جس طرح کے گائے کو ایک ہی جگہ سے کیا جاتا ہے، بکری کو، بھینس کو،
تو کیا اس بندے نے اس طرح جو کر دیا اب اونٹ کا گوشت حلال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بندے کا اونٹ کو یوں ذبح کرنا جس طرح کہ ہم ذبح کرتے ہیں بھینس کو، گائے کو، بکری کو، اس کا یوں ذبح کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہے، کیونکہ اونٹ میں سنت نہر کرنا ہے۔ اونٹ میں سنت کیا ہے؟ اس نے اس کے خلاف کیا، لیکن وہ اونٹ حرام نہیں ہوگا، اس کا گوشت کھایا جائے گا، اس کا گوشت۔ البتہ اس نے یہ جو طریقہ اختیار کیا یہ خلاف سنت ہے، اور یوں ذبح کرنے والا جو فعل ہے یہ مکروہ ہے۔ گوشت مکروہ نہیں ہے کھانا، گوشت حلال ہے۔ گوشت کیا ہے؟ حلال ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، ان کو ذبح کیا جاتا ہے، سنت یہ ہے۔ کسی نے ان کو کیا کر دیا؟ نہر کر دیا۔ ان کے اندر بھی وہی مسئلہ ہے، جس کو نہر کرنا تھا اس کو ذبح کر دیا، تو وہ ذبح کرنا مکروہ، گوشت کھانا بالکل